لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں. یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کو. لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، اس شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں، بہت نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ. یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ. تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی. کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا خیر. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر. تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے قصے، ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ،
ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں پگڑی میں ٹوپی میں, بالکل ڈیفرنٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر کچھ قصے اتنے دلچسپ ہے نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے بولو ختم. اسی لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے ٹماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیٹ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو. یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی, چیخ و پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں. اس آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. یہ کیا ہے بے صبری؟ تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے. میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی, صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا, خواہشات کے پیچھے, جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف, یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں, مغربی ممالک ہیں, ان میں کوئی بھی ایسی جگہ, ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے, گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں, کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے, وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہے. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں, بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے, یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی, اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی, ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی, اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں, یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ایک چپیٹ ادھر سے لگا دی, ایک ادھر سے لگا دیا, تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہو جاتا ہے, بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے, چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے, یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا, اولمپک
اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات. تو اتنی زیادہ یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خامخواہ کی ٹینشن جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. نہیں، جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی، وہ حوالے. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا، ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چب سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہیں یار. جلدی اس کو بہت زیادہ ہو. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی. تو ایک طریقہ یہ ہے، شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو، مرغا نہیں پال سکتے، کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے، یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا، قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو، اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی، وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو، یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے. دونوں کے سائیڈ افیکٹ سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ میرے بھائی دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو، بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں، رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی. کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی، کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں، حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، پتا ہے آپ کو، لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو
اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت, یہاں پہ چھیچڑے بیچڑے پھیلتے ہیں, خون وون پھیلتا ہے. جن کو خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے, لگژری بنا کے, اتنی سہولتیں, نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے, کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے, بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے, اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہے کر لو. واش روم میں بیٹھو, اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے, تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشن ہی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے بھائی؟ ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے, دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے, تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ؟ جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے, ناکام. چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا, چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا, اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا, پیسہ پیسہ پیسہ, انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے, لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے, وفا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا, آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا, تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے؟ اولاد چھوڑ کے چلی گئی, باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا. بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہے, یہ پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے
रख, आप क्या समझते हो कम टेंशन नहीं है? डॉक्टर कितना मशवरा देते हैं ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये इतने घंटे नागा करो, कोई करता है नागा? नहीं करते। लेकिन मुसलमान पूरा महीना रमजान के खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर अल्लाह ने आप पे पाबंदी लगाई, आप अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। इसमें आपको नफ्स के खिलाफ चलना पड़ता है। वो चीख भी रहे, आप अपनी आवाज पस्त रखोगे। उनको वो कौमे में चले गए, वो टीबी के मरीज बन गए, आप उनको छोड़ के नहीं भाग सकते। आपने सब्र करना है, आपने उनकी खिदमत करनी है। 10-10 साल मैं बताता हूं ना, मैंने देखा ऐसे लोगों को, बाप कौमे में गया हुआ है, 10-10 साल से बाप की खिदमत में लगे हुए हैं। जो नफ्स के गुलाम होते हैं वो नफ्स के खिलाफ इतना मुजाहिदा कभी भी बर्दाश्त, बोलो बताओ, जिस आदमी ने 10 साल बाप कौमे में गया हुआ और बाप के कज़ाए हाजत साफ की हो और बैरून मुल्क सफर न करता हो कि यार मेरे बाप का पीछे रखवाला कोई नहीं होगा, हालांकि वो मुलाजिम भी रख सकता है, चला जाए भाई तनख्वाह दे दे मुलाजिम को, तू मेरे बाप को संभाल। उसको पता है यार जैसे बेटा संभालता है बाप को, कोई और थोड़ी संभाल सकता है। तो ये टेंशन बर्दाश्त करते 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 उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। फिर अगर कोई मुसीबत भी आती है, उसकी तवज्जो खुदकुशी की तरफ नहीं जाती, वो डिप्रेशन का मरीज बोलो नहीं बनता। वो कहता है भाई दुनिया इसी का नाम है, दुनिया में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। फिर औलाद पे भी सख्ती, गोरों ने तो कहा एक डांट भी नहीं सकते, थप्पड़ भी नहीं मार सकते। और गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं, झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिट कौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी, ना भाई ना इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है, एक मिसाल होती है लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब, अब जो चीजें जरूरी हैं अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उस पे सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, उसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए, नहीं मान रहा तो क्या करे, बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना। भाई शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है, बेगम क्या कर रही है, बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है, ये शौहर के बहुत हुकूक हैं। भाई यहाँ बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा, किसी को अमीर बना के वफद भेजा। तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो, आप सब क्या करो, आग में छलांग। वो साहब परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं। तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। अब वो परेशान के हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाएं तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया गया, आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। ये खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में, नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है, भाई ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए, सच्ची मुच्ची के वाकयात। इसने एक लगाया, आगे से कितने आए, 4। तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियाँ कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने, बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया। फिर मुझे आके बताते भी बेचारों को, अब क्या कह सकते हैं उनको। मैंने कहा देखो आपने थप्पड़ लगा के गलत किया, आगे से जो 4 थप्पड़ आए ना उस पे सॉरी करके इससे भी ज्यादा गलत किया। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना, तो बेगम को एक लगाया तो उसने आगे से वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहाँ से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूँ। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूँ। जो औरत मर्द पे इस तरह से थप्पड़ लगा देगी ना, मर्द उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल करेगा, बीवी वाली इज्जत उसको कभी
بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ تھپڑ ہے تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کے, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا, اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے؟ سوری. تو اب کیا کہوں میں, وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی, بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نے, پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نہ پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین میں نہ پورے طبیعت سے نکلتے ہیں. پھر تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے, دل سے اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی بھی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کرنے, آپ لگے گا یار یہ ہے اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. وہ حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, یہ فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو. پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے. آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے باپ باپ سا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں, تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی. یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ
فرینڈ سے ملا نا, اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں ہے گھر. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے. بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا ہوا. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. عشق اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا یہاں تک نہیں پہنچ, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے. ایسی 2 نمبر لڑکیاں, لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا, کیا عجیب عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بولو گا, ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, نظر کی. اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے, گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے, اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بابی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ, مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے. وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں, دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا, تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے, ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں, کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس سے وفا کرے گا, بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہو. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتا ہے کیا ہوگا, رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو.
تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے. قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے, اور کئی جگہ بیان کیا ہے. آج بھی ہم نے وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا. اس واقعے میں بھی بہت اسباق ملتے ہیں, اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس واقعے کو بیان کروں گا اور اس سے ملنے والے اسباق. آج 25ویں رات ہے, طاق رات ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ آج کی رات رو رو کے اللہ سے توبہ کرے, اور کسی بزرگ سے رابطہ کرے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے, تو کسی طرح سے میں اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی, تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا. اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی, ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی, عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے. انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے. یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری, پڑتی نہیں ہے. یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا. جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا, فضائل نہیں سنائے گا, پہلی مرتبہ پئیں گے, بدبو آئے گی, کھانسی ہوگی, بولیں گے کیا گند پلا دیا, لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے, مانوس. شراب بھی ایسے ہی ہے, بدبودار چیز ہے, شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے, لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں, کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے, اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں. عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے, وہ فطرت ہے, وہ نیچر ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی, اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے. تو اللہ نے پیدا کیا نا, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. مرد کی طرف, لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے, یہ گندگی ہے. اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے, وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں. شادیوں کا رواج نہیں ہے, بالغ ہو جاتے ہیں, جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے, تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے. کسی دوسرے نے, جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے, اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو. تو ہے یہ یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے, نکاح سے دور بھاگو گے, تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا, اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں, بولو بھائی, ڈال دے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, ہؤلائی بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نہیں ماننے والی تھی. تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا, فما لبثا, ابھی ٹھہرے ہی نہیں, ان جاء بعجل سمین, بعجل حنیز, کہیں سمین ہے کہیں حنیز, موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھو میں نے بتایا تھا نا, قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان, بھائی اللہ بتا دیتے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ان کو بیٹے کی بشارت دی, کافی تھا. جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے, قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا, اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے. فراغ الی اہلہ, گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو, فوراً لے کر آؤ, کھانا لے کر آؤ, مہمان آئے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا, فما لبثا, بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر. یہ کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے, کہ سخی آدمی, کھلانے پلانے والا, مہمان سے نام پتہ ایڈریس خیریت بعد میں پوچھتا ہے, پہلے اس کے اکرام کا انتظام, بولو بھائی, پہلے کر. بھائی آئے ہو, اجنبی ہو, دوسرے ملک کے لگ رہے ہو, اس محلے کے تو ہونی, یقیناً سفر کر کے آئے گے, تھکے ہوگے, بیٹھو, پہلے کھانا کھاؤ, اس کے بعد بات ہوگی کہ کہاں سے آئے اور کدھر جانا ہے. اب یہاں سے مسئلہ کیا ہو گیا خراب, سمجھ میں آنا کیا ہو گیا ختم. بولے یہ کیا ہے مہمان بچڑا, بات ہے یہ. تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام, جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں,
تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی لوگ ہیں مسافر لگ رہے ہیں، یہاں کے تو ہیں نہیں۔ تو خیر اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، خون پینے نہیں آیا، تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو بولو بھائی، خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا، بھنا ہوا بچڑا، کیا بار بار، بکرا نہیں ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار، بچڑا، سبحان اللہ۔ تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچڑا بولتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا پورا صحیح سالم تندور میں پکا کے سامنے۔ دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں، بچڑا آج تک نہیں دیکھا، تو وہ سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، آپ کو پتا ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو، تھکا ہوا بھی ہو، اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا، لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دو نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے یار، اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے، دو نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا، چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا، نہیں گلا نہیں ہے صحیح، مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی، یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا، نہ 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 کچھ نہیں، ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت، کیونکہ وہ فرشتے تھے نا، ان کے لیے پتھر تھا، پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی۔ لا تصلوا الیہم، دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم واوجس منہم خیفہ، وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا۔ کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے، اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہیں رکھ، دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان، بولو بھائی، نہیں لیتا۔ ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے، ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی، ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ بولو بھائی، خوف، ڈر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے۔ لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا، کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے، اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے۔ تو اسباب جو ہے نا، جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے۔ ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خوف زدہ، کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا، وہ بیچارے اچھل گئے ڈر سے۔ لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے، پٹاخے سے ڈر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب ہے بھائی، وہ انسان ہے، وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی، نہیں کس کو، نہیں چھوڑا۔ پھر وہ تو خوف زدہ ہوئے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف، ڈریں مت، انا مبشروک بغلام علیم، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو، بریانی مسالہ لگا دو، ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے۔ ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتہ چلا، ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بغلام علیم، ایک علم والا بیٹا، یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم، علم والا۔ جب حضرت اسماعیل کی بشارت ملی تو کہا کہ حلیم، بردبار پیدا ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو کہا علیم، علم والا پیدا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل، اس میں علم، بولو بھائی، زیادہ ہے۔ دنیا کا علم، یہ جو قرآن میں جو ہے نا علم کا اطلاق دنیاوی علوم پر بھی کیا گیا ہے، جیسے آتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، میں علم والا ہوں، تو وہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اکنامکس کا علم، معیشت کا علم۔ تو علم والا بیٹا پیدا ہوگا، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علم زیادہ چلا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، صحابہ کرام اور روحانی اولاد میں ہم ہیں،
ان کے پاس حلم زیادہ ہے. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت. اسماعیل علیہ السلام کی بردباری کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لٹایا, لیٹ گئے. کیا مطلب؟ اس امت میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے. افلاطونیاں بقراتیاں یہودیوں کے پاس زیادہ ہیں. قربانی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امت کے پاس. یہ امت آج تک بچی ہوئی ہے قربانی کے جذبے سے. سمجھ رہے ہو؟ اس امت نے اللہ کے لیے قربانیاں, آج بھی دیکھ لو رمضان میں اتنی گرمیوں کے روزے میں جو امت روزے رکھ رہی ہے, یہودی رکھتے ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تراویح کی نمازیں, کتنی لمبی لمبی نمازیں, اور پھر میدان جہاد میں جو قربانیاں یہ امت دیتی ہے وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتا. آج بھی دنیا میں دیکھ لو, اسرائیل میں دیکھ لو, فلسطینی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. کس قدر عرصہ ہو گیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑتے. اتنی قربانی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو یہ جو قوم ہے نا, اللہ نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم حلم بھی ہوگا تیری اولاد میں اور علم بھی. تو علم والا جو سلسلہ تھا وہ نبوت اللہ نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ پہ. اب حلم والا جو سلسلہ ہے جو نبی کے ذریعے آیا ہے وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کریں, علم کی اپنی اہمیت ہے. میں تو ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو الگ الگ صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ. یہودیوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں دی نبی کے لیے, بنی اسرائیل نے قربانیاں, بولو بھائی, نہیں. آج جو ہم نے جو سورہ فتح پڑھی ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اتنا عرصہ سے, بنی اسرائیل کی کیسی نالائقیاں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل نے یہ کیا. لیکن جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی نالائقیوں کو بیان نہیں کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ, اسلام دشمنوں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, اس میں سارے صحابہ داخل ہیں, حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کے خلاف کلپ بازی کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے. ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں, بالفرض حضرت معاویہ بعد میں. تو قرآن نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا, نبی کی معیت کی بیس پہ دی ہے, والذین معہ, چاہے وہ اب ہو ساتھ میں یا بعد میں, کیونکہ کلپ بازی تو چل رہی ہے نا. ایک کلپ بولوں گا اس کے خلاف کلپ آئے گا, تو ہم کلپوں کے جواب میں کلپ ہی ہوتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں وہ کلپ جو ہوتے ہیں نا اخبار میں لگانے والے, بہت سارے کلپ کے ڈبے لا کے یہاں رکھ لوں بھائی, جس کو کلپ چاہیے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. ایسے ایسے بےہودہ کلپ میرے بیانات کے آ رہے ہیں, اس پہ فحش تصاویر لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی اس کلپ کو بھی ہم نے, میری تیسری شادی کیسے ہوئی, اس پہ کلپ ہے. اور میں نے جب عنوان دیکھا میں حیران, میں نے کہا یہ کیا یار, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا میری کیسے ہوئی. جب میں نے پڑھا تو بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے اس میں بیان تھا. تو اس پہ کلپ بنانے کی تو نجی بات ہے یار, ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے, اس پہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. خیر اس پہ اللہ کی شکر ہے پازیٹیو کمنٹ زیادہ آئے ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ وہ میں نے کلپ نہیں بنایا بھائی, نہ میرے چینل سے وہ کلپ گیا ہے. بس لوگ کوئی بھی چیز, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. میں نے اس دن مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی کہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, ہم نے ان کی حمایت کی, وہ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں جا کے یار, ہیں وہ عامر لیاقت صاحب سے گلے مل رہے ہیں یار. تو یہ کیسی غیر سنجیدہ گفتگو تھی, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. تو انہوں نے اگر ملاقات کی ہے عامر لیاقت صاحب سے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بہت اچھا کیا کہ لڑکے کرنا کیا ہے بھائی, ایک چینل ملا ہوا ہے ان کو اپنی بات نشر کرنے کے لیے, تو اگر ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معافی بھی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. اگر معافی مانگ کے دوبارہ آپس میں جوڑ توڑ ہو گیا ہے تو صحیح ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ سینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے, پشتوں میں یہ ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے. تو لیکن وہ ایسی بات تھی مذاق کی. اب کلپ میں نہیں پتا چلتا کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدہ ہے, صحیح ہے نا, وہ تو پیچھے پوری بات آ رہی ہوتی ہے, تو ایک غیر سنجیدہ سی ایک بات تھی یار, وہ کر لیا تو اس کو کلپ بنا دیا. تو مجھے قاری خلیل الرحمان کے دوبارہ ٹی وی میں آنے پہ کوئی اعتراض, بولو بھائی, نہیں ہے. خیر نہ اعتراض ہے نہ نہیں اعتراض ہے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. اصل بات ہی نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ نہیں اعتراض, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے. تو بھائی نہ نہیں ہے نہ ہے, ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے, مانگ لی تو ٹھیک ہے نا, معافی مانگ لی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ان کے خیال میں. تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کلپ بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں گے قانون سازی کی کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چلی تھی یار, کہاں سے کہاں نکلتی ہے. تو فرشتوں نے, ہاں حلیم, تو حلم والی صفت کہاں آئی ہے. میں عرض کر رہا تھا دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی, والذین معہ,
وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے، اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بئی معنی کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی، وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں، خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا، حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی معیت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے، نبی کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے، جو آپ کے دین کے امین ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت اونچے طبقے کے، کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں. ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی بولو بھائی نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو. جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے، مومن مانو گے، تو آپ کو قرآن کی یہ آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ، کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی، ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں، کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے ان کی باتوں میں یہ قیامت کی علامات ہیں. نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا، تو گویا صحابہ سے بھی. تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین کے دور میں جھوٹ بولا گیا، تو وہ تابعین کا دور کہے گا، وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا، وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے، یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پھر بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ ایک دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا ہوگا بیٹا؟ علیم ہوگا. وہ اسحاق علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا، وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھی. اس لیے نہیں کہ تجسس، اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں، میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا، تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا، وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا، ہائے ناس یا ویلتا، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز، میرے بچہ ہوگا میں بڈھی، وہذا بالی شیخ، اور یہ میرا میاں. اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. کیسے اشارہ کیا ہوگا نا، یہ میرا میاں کیا ہے، یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا، اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا، میں کیا ہوں؟ بڑھیا. وہذا بالی، دیکھو اشارہ کیوں کیا. وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے، تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی. کہہ رہی یہ والا اس کی بات کر رہے ہو.
یہ میرا میاں یہ والا، تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا، اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے، ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب میں ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے، انہی کو خوشخبری دینی تھی، کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، بوڑھے ہو جوان ہو، یہ تمہارا ہیڈیک ہے، یہ ہمارا ہیڈیک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا، ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ کا پیغام تھا، وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا، اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں، تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی؟ آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں، اللہ نے بچا لیا، اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، تو ایک اور رحمت صحیح، اس میں تعجب کی بات کیسی؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں قوم لوط کو، اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا. کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں ایمان والے بھی، تو سب ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لڑائی کرنے لگے، جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے، یعنی کیا مطلب، ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی، انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے، بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث کو کیا کر، چھوڑ دے، اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیھا، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے ہیں. کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، خاص طور پیغمبر، لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا، اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے. یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی. اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے، لوگوں کو جا کے بتا دیا، مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں. ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے، ایک ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے، وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں، پکڑائی میں آئے تو ماریں گے، اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آگے پناہ لے لے نا تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، پناہ لی. باہر نکلے گا گولی مار دیں گے. ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں، یعنی کوئی معصوم الدم کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے، سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں، جس کا خون حلال ہو جائے، ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے. ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے، یہ مہمان کس کی عزت ہے، میری عزت ہے. تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں ان نون پرسن ہے، مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے، تو یہ بھی آ گئے. تو
شہر والوں جب جمع ہو گئے نا ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا. کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو. جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, ان کو مجھے ذلیل مت کرو. کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے؟ دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت, مہمان کا بولو بھائی اکرام. غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام, کہ اس کی بےزتی کر دینا گھر سے باہر لے جا کے, جب تک ہمارے گھر میں ہے بےزتی پر کیا ہے پابندی ہے. تو فلا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت بولو بھائی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں, یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا, کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی, کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے. کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں پیغمبر کی اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے, لوط علیہ پہلے نہیں بتایا, اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فاسری باہلک, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھی ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی بولو بھائی تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہی دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بےہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں.